اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا آج میں نے ایک ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ میں نے خود بھی تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہو جائے گی، اور وہ ایسے ہوئی کہ اللہ کرم سے کافی وقت سے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، لیکن ہمیشہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل کا ذکر کی وجہ سے اس کی نسبت زیادہ رہتی تھی کہ حضور اور حضور کی آل سے ہے، لیکن کبھی غور یہ نہیں کیا کہ اس درود کا نام ہی درود ابراہیمی ہے۔ باقی تو سب درود پاک ہیں، لیکن درود ابراہیمی اس کے معنی آج سمجھ میں آئے کہ درود ابراہیمی کیوں ہے۔ ہمیشہ سے بقرہ عید آتی ہے اور ہمیشہ سے ہم لوگ جتنا زیادہ خوش ہم لوگ میٹھی عید میں ہوتے ہیں، رمضان کی عبادت کے بعد بقرہ عید میں تھوڑا سا وہ چیز کم ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں میٹھی عید پر یہ ہے کہ ہم سے عبادت کرواتا ہے، جو فرائض ہیں روزے اور زکوٰۃ، یہ سب چیزیں تو تھوڑی سی کچھ قربانیاں، کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں انسان کو، اپنے نفس کو حلال سے روکنا پڑتا ہے۔ کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن رمضانوں میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو حلال سے روکنے کا معاملہ ہوا، اور زکوٰۃ دینا یعنی کہ اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک انسان کے نفس پہ گزرتی ہے۔ لیکن درود ابراہیمی آج مجھے کیوں بار بار اس کا ذکر کرنے کا من کر رہا ہے، میں نے کبھی قربانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور ہمیشہ میں درود ابراہیمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے نسبت کر کے ہی پڑھتی تھی۔ تو لیکن آج جب اچانک سے ہی ایسا سین ہوا کہ قربانی کا وقت تھا اور میں وہیں موجود تھی، اس سے پہلے بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ بکرا ذبح ہونے والا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے، جو بھی جانور آپ کے گھر میں ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اچانک سے آج جیسے اللہ نے مجھے بٹھا دیا ہو اس کے سامنے، میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کو صاف ہوتے ہوئے یعنی کہ اس کو نلہاتے ہوئے دیکھا کہ، لیکن اس وقت جو کیفیت تھی نا، وہ جو جانور تھا، وہ بکرا، وہ جو چھٹپٹا رہا تھا، تو مجھے دھیان آیا کہ اللہ، اسماعیل علیہ السلام کتنے صابر تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بابا جان سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور جو اس بکرے کو نلہا رہے تھے مطلب جو ہمارے گھر میں، تو وہ جب اس کو تیار کر رہے تو میں نے کہا ایک ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل پہ کیا کیفیت گزر رہی ہوگی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں، بچے کیسے بھی ہوں، شرارت کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنے بچے کو اس کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں۔ تو اچانک سے لمحے بھر کے لیے وہ منظر میرے سامنے آ گیا، اور میں اس بکرے کا جو پھڑکنا دیکھ رہی تھی، تو اس کا خوف اور اس کا ڈر وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر کیا گزرنے والی ہے، لیکن یہاں اچانک سے ایک لمحے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے اللہ نے تصور کرایا، اور میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور دوسرا لفظ جو میری زبان پہ آیا، درود ابراہیمی، کیوں اتنا بڑا درود ہے۔ ہم نے بہت دھیان ہی نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام پر، جن کو اللہ نے کہا کہ میرے خلیل ہے، میرے دوست ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی انتہا کر دی، توحید کا پرچم، توحید کے بارے میں اللہ سے زیادہ ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ جس اولاد کو انہوں نے بڑھاپے تک مانگا، اس سے 2 بار جدائی کا وقت آیا، ایک بار جب چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، دوسری بار جب بڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے چھری چلانا اپنی اولاد پر، یہ بہت بڑا جذبہ، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے بے انتہا محبت ہو۔ تو درود ابراہیمی آج اچانک سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ درود ابراہیمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ جب تم درود پڑھو تو اس لیے ایسے پڑھو کہ اللہ پاک ایسی رحمت و برکت نازل فرما حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے تو نے رحمت برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر۔ بے شک تو ہی تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اب یہ سوچئے، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ خانہ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام زمزم، ابراہیم علیہ السلام قربانی، کتنے بڑے ارکان ہیں یہ۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، صفا مروہ کی دوڑ، یہ تا قیامت تک سب کو کرنی ہے۔
خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی۔ آپ ہی سوچیے اس خاندان پہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ لوگ حرم جانا چاہتے ہیں، لوگ خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خود کی۔ آپ مکہ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نسبت ہوگی۔ آپ اس چیز کو غور کیجیے گا۔ اس لیے آج اچانک سے مجھے درود ابراہیمی کو جو پڑھنے میں جو لطف آیا ہے کہ اب معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو کیوں پسند فرمایا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کی توفیق سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی اللہ کو نہیں دیتے۔ یہ وہی دیتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی دینے یعنی کہ اللہ نے بیٹا مانگا تو اب دعا بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ ایک ہی اولاد دی تو نے مجھے، اب وہ بھی تو لے رہا ہے، اللہ کچھ اور قربانی لے لے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی محبت ہی محبت ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آ گیا اللہ کی رحمت سے۔ دوسری چیز کہ اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان سے قربانیاں ضرور مانگتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی قربانی دے دی اپنے سامنے اللہ کی محبت میں۔ یہ بھی ایک توحید ہے۔ تمام دین مولا حسین کے اس کربلا میں سما جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ریکارڈنگ کو سنتے وقت ایک بار ضرور ابراہیم علیہ السلام کا تصور کیجیے اور ایک محبت کے ساتھ درود ابراہیمی ضرور پڑھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔